السلام علیکم. ایک اور لیکچر کے ساتھ محمد جواد افضل حاضر ہے اور تمام بچوں کی خدمت میں السلام علیکم. اور جہاں رہیں خیریت سے رہیں. کووڈ کے دنوں میں اس کو بھی ایک لائف کا حصہ سمجھ کے اس کو آپ، میں یہ تو لطف اندوز تو نہیں کہہ سکتا، لیکن اس کو بڑے کول اینڈ کام طریقے سے اپنے آپ کو سمجھاتے ہوئے کہ یہ بھی ایک زندگی کا فیز ہے اور ہمیں اس کو فیس کرنا ہے اور ہمیں اس کے ساتھ چلنا ہے. یہ ناؤ اٹ ہیز بیکم اے پارٹ آف آور لائف. ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے. وہی ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سلاتا ہے، اٹھاتا ہے. اسی کے ہاتھ میں ہماری جان ہے. اسی نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اور وہی ہمیں عزت کے ساتھ دنیا سے لے جائے گا. اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں کامیاب کرے اور ان نیک لوگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے جن پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی، اور ان اعمال سے، ان چیزوں سے ہمیں دور رکھے جس کی وجہ سے انسان کو نقصان اٹھانا پڑا، اور قیامت والے دن ہمارے نامہ اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں دے کے ہمیں کامیاب کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچوں، سب سے پہلے میں اسی بات سے ابتدا کرتا ہوں. پہلا لیکچر بھی آپ نے دیکھا ہوگا میرا، کہ جس میں ہم ایک نیا سلوگن لے کے چلے ہیں، ایک قوم ایک نصاب. کریکولم بھی ہمارا ایک ہوگا اور ہم اب ایک قوم بن کے دکھائیں گے. بالکل انشاءاللہ تعالی یہی آپ نے ٹھیک سنا جو میں نے کہا کہ ہم اب ایک قوم بن کے دکھائیں گے. ہمیں جو لوگ نہیں سمجھتے، ہم ایک اچھا مسلمان بن کر اور ایک قوم اور ایک نصاب کے ساتھ پروف کریں گے کہ ہم ایک نیشن ہیں اور ہم فالوور نہیں ہیں. لوگ ہمارے پیروکار ہوں گے اور ہماری طرح مذہب میں آ جائیں گے اور ہمیں فالو کیا کریں گے. جس طرح ہم اب کہتے ہیں کہ یورپ کا ہم فالو کرتے ہیں، لوگ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. وہ دن دور نہیں. سبق بک معاشرتی علوم، سوشل اسٹڈیز. معاشرتی سے مراد سوشل، اسٹڈیز سے مراد علوم. لیکچر نمبر 2 اور کلاس 5 کے لیے، پنجم کے لیے. اس سے پہلے ہم نے شہریت کے بارے میں ڈیٹیل پڑھا تھا اور امید ہے کہ آپ کو وہ سارا سمجھ آ گیا ہوگا، اور جو سوالات آپ کے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو جلد جواب بھی دے دیا جائے گا ساتھ ساتھ. آج ٹاپک ہے ہمارے پاس ڈیجیٹل، ذرا فرق لفظ ہے، ڈیجیٹل شہری اور اس کی ذمہ داریاں. ہم نے عموماً یہی سنا ہوتا ہے ڈیجیٹل واچ ہے، ڈیجیٹل موبائل ہے، ڈیجیٹل فلاں چیز ہے، ڈیجیٹل یہ ہے، ڈیجیٹل وہ ہے. کیا شہری بھی ڈیجیٹل ہے؟ بالکل ہے. اس کا تعریف کیا ہے؟ نمبر 1 تعریف، جو شخص موبائل کو استعمال کرتا ہے اس میں مختلف ایپس ہوتے ہیں، مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں جس سے ایک شخص دوسرے شخص سے کمیونیکیٹ کرتا ہے، چاہے وہ کال کے ذریعے ہو، چاہے وہ فیس بک کے ذریعے ہو، چاہے وہ کسی بھی ایپ کے تھرو ہو. تو وہ جو شخص استعمال کرنے والا اس ملک کا شخص ہے وہ کہلائے گا ڈیجیٹل شہری، ڈیجیٹل سٹیزن. اینڈ اٹس ہز رسپانسبلٹی، ہز اور ہر رسپانسبلٹیز. ڈیجیٹل شہری اور اس کی ذمہ داریاں. اب ایک ایک کر کے میں آپ کو اس کو ایکسپلین کروں گا. تعریف میں نے بتا دیا آپ کو، اور اس کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں وہ ہم ان ڈیٹیل ساری چیزیں ہم اس میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آج. یہ نمبر 1 دیکھ لیں. پہلے ڈیجیٹل ڈیفینیشن ہو گئی. اب ذمہ داریاں کیا ہیں کہ تمام انٹرنیٹ سائٹس کے اصولوں اور قوانین کی پابندی کریں. پابندی کریں یعنی کہ آپ اس کو، جو اس سائٹس کے رائٹس ہیں آپ اس کو کاپی نہ کریں، آپ اس کو مس یوز نہ کریں. اس کا جو بہترین آپ کی صحت، دماغ، جسم کے لیے فائدہ مند ہے اس سائٹس کا احترام کریں. یہی اس سائٹس کی ڈیمانڈ ہے. ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ڈیجیٹل شہری اور اس کی ذمہ داریاں. حقوق ہم نے دیکھ لیے تھے لاسٹ لیکچر میں، ذمہ داریاں بھی سمجھ لی تھی. اب ایز اے بینگ کیونکہ ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، میرے پاس بھی موبائل ہے، آپ کے پاس بھی موبائل ہے. ہم اس موبائل کو استعمال کرتے ہیں اور مختلف لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. تو بچوں، اس کے ساتھ
ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں آتی ہیں اس کو بہت غور سے دیکھیے گا, اس کو لیکچر کے طور پہ نہ دیکھیے گا. اس لیکچر کے بعد آپ کی سوچ کا محور چینج ہونے والا ہے, اور آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی کہ جو آپ سائٹس استعمال کر رہے ہیں اس کا جس طریقے کے لیے بنائی گئی ہے, جس کے لیے وہ بنائی گئی ہے. فار ایگزامپل کڈس کے لیے بنائے گئے ہیں تو آپ کڈس کے لیے استعمال کریں گے, بڑے کے لیے استعمال نہیں ہوگا. وہ آپ اس کو کوئی ہانڈی پکانے کا فارمولا اس میں سائٹس میں بتایا گیا ہے, وہ آپ اس کے لیے استعمال کریں گے. تو ہر سائٹس کے ایک اصول اور قوانین ہیں, اس کو آپ نے فالو کرنا ہے. نمبر 2, دوسروں کے حقوق اور ان کی رائے کا احترام کریں. یہ تو ایک انگریزی کا ایک مقولہ ہے. مقولہ اس طرح سے ہے کہ گیو رسپیکٹ اینڈ ٹیک رسپیکٹ. یہ نہیں کہا گیا کہ ٹیک رسپیکٹ اینڈ گیو رسپیکٹ. پہلے آپ کسی کو عزت دیں, جس طرح میرے نبی نے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان پہ جان بھی قربان ہماری, کہ جنہوں نے خود پہلے اس چیز پر عمل کر کے دکھایا, رسپیکٹ دے کر, اور لوگ ان کے اخلاق کی وجہ سے زیادہ مسلمان ہوئے. دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں, وائلیٹ نہ کریں, اور ان کی رائے کا احترام کریں. سنیں, اپنی سنائیں نہیں, لوگوں کی سنیں. سننے کے بعد اس کو سوچیں, سمجھیں. پہلے سوچو پھر بولو, پہلے تولو پھر بولو. اگلا پوائنٹ ہے, بغیر اجازت کسی کی ذاتی معلومات کا استعمال نہ کریں. This is my pocket. This is not your pocket. This is my pen. This is not your pen. آپ اپنی چیز کا استعمال کریں جو آپ کے پاس ہے, آپ میری چیز کا استعمال نہ کریں. آپ میرے ذاتی معلومات کو مس یوز نہ کریں. میں اس کا حق رکھتا ہوں, اور میری ذمہ داری کیا ہے کہ میں آپ کی پاکٹ پہ نہ انٹر ہوں, میں اپنی جیب میں رہوں, میں اپنی جیب پہ اکتفا کروں, اور آپ کی انفارمیشن کو, آپ کی معلومات کو استعمال نہ کروں اپنے فائدے کے لیے. اٹس مین, اس کا یہ مطلب ہے بغیر اجازت کسی کی ذاتی معلومات کا استعمال سے گریز کریں. تعصب جس سے لڑائی ہوتی ہے, نفرت اور غلط معلومات پھیلانے سے گریز. مجھے ایک معلومات ملی اور ڈاؤٹ تھا, لیکن کیونکہ اس کی وجہ سے لوگ میرے چینل کو یا میری بات کو سنیں گے, اور میں اس کے لیے ویڈیو بنا کر ایک چیز اس کو یوٹیوب پہ چڑھا دیتا ہوں یا کسی بھی میڈیا پہ چڑھا دیتا ہوں, لیکن وہ تعصب کا بنیاد تھی, لڑائی ہونے کا خطرہ تھا, کسی کے خلاف تھی, غلط معلومات تھی, میں نے اس کو کنفرم نہیں کیا, بعد میں پتہ چلا ایک اور ویڈیو بنانی پڑی. سوری, مجھے معلوم نہیں تھا. میں چاہتا ہوں کہ جس سے کی طرف سے میرا کوئی ان کو محسوس ہوا, درد ہوا, تکلیف ہوا, میں معافی نہیں. You have to think first before uploading this video یا upload this جو میڈیم ہے, جو اس تھیوری ہے, جو یہ چیز ہے جو آپ نے بھیجی ہے, غلط کیا, اس سے پہلے اس کا خیال رکھ لیں کہ کوئی تعصب والی, نفرت والی, غلط والی چیز آپ نے نہیں پھیلانا. یہ ڈیجیٹل شہری کی ذمہ داری ہے. آپ تو اپنے بیٹھے موبائل پہ اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن اس کی وجہ سے کس کو نقصان پہنچ رہا ہے, کس کو فائدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کا خیال رکھنا ہے آپ نے. کسی شخص کی ساکھ, یعنی کہ اس کی جو ایک مطلب اس کی ایک ساکھ کو ہم کہیں گے کہ اس کی ایک ریپوٹیشن ہے. کسی شخص کی ریپوٹیشن, ساکھ اور کام کو نقصان پہنچانے سے گریز کریں. بالکل صحیح بات ہے. ایک ریپو عزت بننے میں بڑا ٹائم لگتا ہے, اس کو بگاڑنے میں ایک لمحہ لگتا ہے, اور اس سے آپ تو مشہور ہو جاتے ہیں. جو میڈیا کا سب سے آج کل ایک معاملہ یہی چل رہا ہے کہ اس میں ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کسی وہ چیز میڈیا کو استعمال اس طرح نہ کریں کہ جس کی وجہ سے کسی کی ریپوٹیشن خراب ہو. بات چیت کے وقت مناسب زبان, لہجہ, اسمائل فیس, زبان, لہجہ, بہتر الفاظ کا استعمال کریں. آپ, جناب, محترم, اس طرح کی گفتگو کریں, نہ کہ کوئی نیگیٹیوٹی. میں لفظ بھی نہیں کہنا چاہتا, نہ میں اس کو ریپیٹ کروں گا, اور ہمیں کرنا بھی نہیں چاہیے. کہ بات چیت اچھے انداز میں کریں, اگلے کے دل تک بات پہنچے گی, صرف زبان تک نہیں رہے گی. ٹھیک ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں رکھتی طاقت پرواز رکھتی ہے. علامہ اقبال کا شعر. لوگوں کی ذاتی معلومات کا احترام کریں. وہی بات اس سے ریلیٹڈ ہے, ذاتی معلومات کا استعمال سے گریز اجازت کے. اس کا احترام کریں, انہیں رسپیکٹ دیں. آپ
آج کسی کو رسپیکٹ دے رہے ہیں، کل آپ کو رسپیکٹ ملے گی. اس کے بعد نیچے والا بعد میں بتاؤں گا. اس طرف ہم آ جاتے ہیں کہ اقوام متحدہ کیا ہے. جب ڈیجیٹل شہری آپ کو سمجھ آ گیا تو اسی کے اوپر اقوام متحدہ ایک ایسا ادارہ ہے جو 1945 میں وجود میں آیا. اس کا قیام کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو سارے لوگوں کے حقوق کا اور ان کی ذمہ داریوں کا تعین کرے. ہمارے گھر میں ہمارے والدین ہوتے ہیں جو ہمیں کنٹرول رکھتے ہیں. ایک صوبے کے اندر ایک گورنمنٹ ہوتی ہے، پروویژنل گورنمنٹ ہوتی ہے. اس کے بعد ایک فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے، ایک سینٹرل گورنمنٹ ہوتی ہے. یعنی کہ فیڈرل اور سینٹرل ایک ہی چیز ہے کہ جو سارے ملک کو کرتی ہے. اسی طرح تمام ممالک کے اوپر ایک ادارہ بنا جو اقوام متحدہ، اور اقوام متحدہ نے انسانی حقوق کے اوپر ایک جو ہے UDHR یعنی کہ یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس، یعنی کہ انسانی حقوق کا عالمی اعلامیہ جاری کیا. 1945 میں سے ورکنگ سٹارٹ ہو گئی تھی کیونکہ ادارہ بننے کی وجہ یہی تھی. لیکن اس کا باقاعدہ طور پہ یہ 10 دسمبر 1948 کو یہ باقاعدہ طور پہ ڈاکومنٹیشن اور اس کا اجرا کیا گیا، اس کو پرنٹ کیا گیا، اس کو بھیجا گیا سارا. انسانی حقوق کا مطلب ہم باقاعدہ طور پہ پچھلا لیکچر اگر آپ نے نہیں دیکھا تو پچھلے لیکچر میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسانی حقوق کیا ہیں. حقوق بھی بتایا تھا میں نے، ذمہ داریاں بتائی تھی. آج ہم نے ڈیجیٹل پڑھا ہے. اس وقت ہم نے انسانی حقوق اور شہری حقوق کے بارے میں بات کی تھی. تو اب ہم مزید آگے اس پہ بات کر رہے ہیں کہ اس انسانی حقوق کا عالمی اعلامیہ جب 1948 میں ہوا، لیکن اس سے کئی سو سال پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں جو 9 ذی الحج 10 ہجری 632 عیسوی، اس کو لکھنے کا طریقہ اس طرح ہے، 632 لکھ کے یہ ایک نیچے سائن آتا ہے، یہ حمزہ لکھا ہوتا ہے عیسوی کا، اور اس کو بہترین لکھنے کا طریقہ یہ ہے. تو اس کو اور میدان عرفات میں اور اس میں تقوی اور برابری کے بارے میں کہا گیا تھا. اللہ کا ہمیشہ معاف فرمائے کہ کسی عربی کو اجمی پر نہیں، کسی گورے کو کالے پہ نہیں، کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، اور تقوی اور برابری کی بنیاد پر وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون بہتر ہے کون بہتر نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ ہم اس کو کسی کو بہتر اور کسی کو برا کہہ سکیں. تو یہ جو اقوام متحدہ نے ایک اعلامیہ جاری کیا تھا، انسانی حقوق کا عالمی اعلامیہ، یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس، UDHR. اس کے اہم پوائنٹس چند میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں اور باقی انشاءاللہ تعالی کتاب میں موجود ہیں. کہ نمبر 1 ہے کہ تمام انسانوں کے لیے آزادی اور زندگی کا حق. بڑی ڈیٹیل میں ہم نے اس پہ پڑھا ہے کہ ایک شخص کو کیا چاہیے. آزادی، فریڈم اور زندگی کا حق، کہ میں اپنی مرضی سے زندگی گزار سکوں. اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو آج کل ہم نے ایک سلوگن سنا ہوا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں، بلکہ اس کا یہ ہے کہ میں اچھے طریقے سے ایک اچھا انسان ہونے کی حیثیت سے زندگی کیسے گزار سکتا ہوں. میں اپنے ذمہ داریوں کا بہترین اس کو ذمہ داریوں کو نبھاؤں. جب میں بہترین طریقے سے ذمہ داری کروں گا تو اگلے کو اچھا لگے گا، تو وہ میری ذمہ داری کو پورا کرے گا، میرے حقوق کا خیال رکھے گا، وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا. ایک شخص نے اس نے ذمہ داری اٹھائی، اس کا حق تھا، اس نے ذمہ داری یہاں پہ پوری کی. اس کے بعد جب اس نے دیکھا کہ اس نے میرے ساتھ بہت اچھا بیہیو کیا ہے، تو یہ بھی آگے بیہیو اچھا کرے گا. ٹھیک ہے. پھر امتیازی سلوک اور غلامی سے آزادی، کہ کسی کو پرائرٹی نہ دیں. یہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں یہ حجۃ الوداع میں بات کر دی تھی کہ کسی کو امتیاز نہیں ہے رنگ و نسل پہ،
نہ رنگ کی وجہ سے، نہ نسل کی وجہ سے، نہ پیسے کی وجہ سے، کسی وجہ سے نہیں. اور صرف کس بات سے امتیاز ہے ان کو کہ وہ اپنے حسن سلوک اور تقوی کی بنیاد پر. قانون کے مطابق ہر ایک کے ساتھ یکساں سلوک کرنے کا حق ہے. جو لا بنے ہوئے ہیں جس ملک کے بھی جو لا ہے، اگر آپ اس کے مطابق جائیں گے تو کون سا. اور مذہب کی آزادی کا حق ریلیجن کی طرف سے، اور اس کے آگے مزید ہیں وہ انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے. اب یہاں پہ اس طرف آ جائیں آپ، تو یہاں پہ آزادی اظہار کی اہمیت، فریڈم آف سپیچ، کہ آپ اپنی اظہار کا جو اپنا آپ کا آئیڈیا ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے آپ کر سکتے ہیں. اس کی فرسٹ ٹائم اس دنیا میں، ویسے تو ہمارے مذہب میں تو پہلے سے بتا دیا گیا تھا، لیکن اس دنیا میں جان اسٹوارٹ مل نے یہ ڈکلیئر کیا تھا 19 سینچری میں، اور وہ برطانوی مفکر تھے، ٹھیک ہے، تھنکر تھے. اس کے بعد ایک اور ٹاپک آگے آتا ہے امن اور تنازع، پیس اینڈ کنفلکٹ. جہاں پہ بات چیت ہوتی ہے وہاں پہ امن بھی رہتا ہے اور آپس میں اختلاف بھی رہتا ہے. تو امن کی صورت میں تو بہتر ہے، لیکن اختلاف کی صورت میں کیا کیا جائے؟ تو تنازعات کا حل کیسے نکالا جائے؟ اگلا ٹاپک ہے تنازعات کا حل. تنازعات کا حل کیسے نکالا جائے کہ دوسروں کے حقوق کی رائے کا احترام کریں. ان سارے جو میں نے پوائنٹس آپ کو بتائے ہیں، اگر آپ اس پہ عمل پیرا ہو جاتے ہیں اور ایک اچھے ڈیجیٹل شہری بن جاتے ہیں تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے ملک میں تنازع پیدا، لیکن پھر بھی کنفلکٹ ہوتا ہے. اس کنفلکشن کو، اس تنازع کو بہترین طریقے سے بات چیت سن کے، خیال ایک دوسرے کا رکھ کے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ آپ کا سارے تنازع ختم ہو جائیں گے. اب ہم کتاب کی طرف جا رہے ہیں، اور کتاب میں روزمرہ کے آداب، اس میں ساری چیزوں کا یہ تنازعات کا حل موجود ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. کچھ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ. باقی میں دوبارہ عرض کرتا چلوں کہ کویسچن ہے تو نیچے کمنٹس بار کے اندر آپ اس کو کویسچن پوچھ سکتے ہیں. جی اب ہم ریڈنگ کی طرف آگے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روزمرہ کے آداب ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی ہم ریڈنگ کر لیتے ہیں. کہ اچھا انسان ہمیشہ آداب کا خیال رکھتا ہے، ہمیں بھی ان آداب کو اپنی زندگی کا لازمی جزو بنا لینا چاہیے. جب کسی سے ملیں تو سلام کریں، ہر ایک سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں. اچھا اخلاق اچھا انسان بناتا ہے. اپنے والدین، اساتذہ اور بڑوں سے ہمیشہ عزت و احترام سے پیش آئیں. چھوٹوں سے پیار کریں. بڑوں اور بزرگوں کے احترام میں نشست خالی کر دیں. بات چیت کے دوران اپنی باری کا انتظار کریں. بات چیت کے لیے ہمیشہ نرم اور شائستہ لہجہ اپنائیں. کسی کی چیز بغیر اجازت استعمال نہ کریں، اور کسی کی چیز واپس کرتے وقت اس کا شکریہ ادا کریں. مشکل وقت میں دوسروں کی مدد کریں. ہر جگہ اصول و ضوابط اور قوانین کا خیال رکھیں اور ان کی پابندی کریں. گھر، کمرہ جماعت، اسکول، پارک اور ہسپتال وغیرہ کو ہمیشہ صاف رکھیں. ہمیشہ صاف ستھری اور مفید غذا استعمال کریں اور کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھوئیں. ہر قسم کے سماجی معاملات میں ایمانداری کا مظاہرہ کریں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ اسٹوڈنٹس. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اس وقت تک محمد جواد افضل کو اجازت دیں. السلام علیکم.